السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وازواجہ اجمعین۔ خواتین حضرات، پروگرام مشکلات کا اسلامی حل ایک بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں۔ آپ کے سوالات اور ان کے جوابات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توفیق سے دیے جا رہے ہیں۔ خلاق عالم ہماری زبانوں میں اور آپ کے وظائف میں برکتیں اتنی عطا فرمائے کہ جتنے بھی ہمارے بہن بھائی مشکلات سے دوچار ہیں، اللہ کریم آپ کی ان برکات کی وجہ سے ان کو پریشانیوں اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا، جس بہن نے بچے اور بچی کے وہ لڑائی جھگڑوں کے بارے میں اور عبادت گزاری کے بارے میں فرمایا تھا، بہن جن نمازوں کے بعد نفل ہے، اگر 2 رکعت نفل آپ ہر نماز کے بعد ایکسٹرا پڑھا کریں، یعنی جن نمازوں کے بعد مثلا ظہر ہے اس کے بعد نفل ہیں، مغرب کے بعد نفل ہیں، نماز عشاء کے بعد نفل ہیں، تو آخری جب آپ درود پاک پڑھ لینا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، آخر میں دعا عموماً پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور بھی دعائیں سکھائی ہیں اتحیات میں پڑھنے کے لیے، لیکن رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی جب آپ یہ دعا پڑھیں تو پہلی بار ہی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی جب آپ پڑھیں نا، تو اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ اب اس کو آپ نے پڑھنا ہے جی، کیونکہ آپ اتحیات بیٹھی ہوں گی اور اتحیات بیٹھے ہوئے آپ نے یہ پڑھنا ہے 11 بار۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ اسی طرح اتحیات کی طرح پھیلے رہیں، جہاں آپ کی انگلیاں ہیں ان کو پہلے چھوٹی انگلی کو دبائیں، پھر دوسری کو دبائیں، تیسری بار پڑھیں، تیسری، چوتھی، پانچویں، یوں آپ کا دایاں ہاتھ بھی اور پھر بایاں ہاتھ بھی، انگلیوں کو اٹھا دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ پھر آپ سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد کسی سے بات نہ کریں، فوراً اپنے دونوں بیٹوں کے نام لے کر ان کو دعا دیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو محبتیں عطا فرمائے اور وہ اللہ تبارک و تعالی کے فرما بردار بن جائیں۔ تو ابھی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں، پھر اس کے بعد اگلے اس بہن کے سوال کا میں جواب دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی میں اپنے گل کر دی ہوں ہور عورت ہیلو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی وہ ہور عورت میں مطلب تھوڑے نال گل نہیں کیتی تے میں گل کرنا چاہتی ہوں مطابق پھر تم مصیب دسی گا مینوں۔ ہیلو جی جی بہن، آپ کی لائیو بات ہو رہی ہے ٹی وی پر، سارا لوگ ٹی وی دیکھنے والے آپ کی آواز سن رہے ہیں۔ میں نے سلام عرض کیا ہے، آپ نے سلام کا جواب کوئی نہیں دیا، یا آپ نے میرا سوال شاید سلام سنا نہیں ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ سلام نہ دے اس کی بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، سلام کا جواب نہ دے بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، یہ مسئلہ ہے جی۔ اب اگر میں نہ مانوں تو پھر میں گیا، اور اگر آپ نہ مانیں تو آپ گئے۔ پہلے بابے سلام کریدا ہوندا نا، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہن حکم فرماؤ جی۔ ہاں جی، پتہ کہ میری بیٹی ہے، وہ اولاد نہیں ہے، وہ کچھ تو بھی اللہ میں کوئی دے دے۔ جی بہن بہت شکریہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رنگ لائے اور آپ کو خوشیاں نصیب کرے جی، آمین۔ جی ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب علی۔ اچھا جی، ایک عرض تھی جی حکم۔ میں نے اپنا اسٹوڈنٹ ویزا جو ہے ایکسٹینشن کے لیے بھیجا ہوا ہے، تو تقریباً 2 منتھ ہو گئے تقریباً، تو اس کا کوئی ابھی جواب نہیں آیا، تو اس کے لیے مجھے کوئی اگر وظائف ہیں تو بتا دیں۔ پہلے کوئی اس کے لیے وظیفہ آپ نے پڑھا ہے؟ پہلے کوئی نہیں وظیفہ پڑھا، جو سچی بات ہے کہ پہلے میں نماز پڑھتا تھا، لیکن جب سے جمع کرایا وہ بھی نہیں میرا ریگولر سے پڑھا۔ جی بہت شکریہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں جی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے اپنی رحمت کا کوئی دروازہ ضرور کھولیں گے جی، بہت شکریہ جی۔ انشاءاللہ جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جی، میں شمی وقت بول رہی ہوں ہڈرسفیلڈ سے۔ جی بہن حکم فرمائیں۔ میں نے پہلے 2-4 ہفتے پہلے بھی آپ سے بات کی تھی، شاید آپ نے پہچان لیا ہوگا۔ جی حکم فرمائیں، پہچانوں گا انشاءاللہ۔ روحانیت کی تھی نا جن کی سرکار کی جو، جی فرمائیں، میں پہچان لوں گا، فرمائیں آپ، میں انشاءاللہ پہچان لوں گا جی۔
इंशाल्लाह। हाँ जी, बस वो माशाल्लाह दुआएं काफी आपने भी काफी वजीफे दिए और माशाल्लाह पीर बुजुर्गों ने मुर्शिद से दुआ से सियादत की मरीज हूँ ना मैं इंशाल्लाह। तो फिर बस बेटे के लिए कहा था नमाज के लिए, तो माशाल्लाह अभी नहीं तवज्जो ज्यादा नहीं कर रहा है अभी। तो मैं ये सोचती थी कि हमें तो बचपन में हमारे वालिदैन ने, मुझे नहीं याद कि मुझे ज्यादा डांट पड़ी हो या नमाज के लिए। ये क्यों होता है कि बच्चों को आगे जाके क्यों ऐसे होता है? बस बहन बहुत शुक्रिया, बहुत सी वजूहात हैं इनकी, बहुत से असबाब हैं। अब अगर इब्तिदा में हम जाएंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा कि असल सबब क्या है। और आपके लिए तो कोई मुश्किल नहीं, आप तो अल्लाह की बंदी हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआएं किया करें, और जब आप करेंगे तो फिर सारे पर्दे दरमियान से हट जाएंगे। औलाद के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फरमान है कि वालिदैन की दुआएँ सबसे ज़्यादा औलाद को लगती हैं। और अगर वालिदैन को हम गुस्से से बद्दुआ बड़ी जल्दी दे देते हैं औलाद को, लेकिन दुआ देने में हम बड़े सुस्त हैं, बड़े लेज़ी हैं। जितनी जल्दी हम बद्दुआ देते हैं ना गुस्से में आकर, इतनी जल्दी अगर हम उनको दुआएं दें तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहू की, मुझे वो हदीस करीमा याद है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक आदमी आया तो वो बड़ा बिल्कुल कमज़ोर हो चुका था। सरकार ने फरमाया क्या हुआ? कहते मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ किया, मैंने जितने गुनाह किए हैं अगले जहान मुझे उसकी सज़ा न मिले, इसी जहान में ही मिल जाए तो मेरा ये हशर हो गया है। सरकार ने फरमाया तेरी दुआ कबूल हुई है तो ये हशर हुआ है। अगर ये दुआ कर लेता अल्लाह मेरे गुनाहों को मुआफ़ कर दे, तो दुआ उसने कबूल कर ली थी, कबूलियत का वक्त था तो वो कबूल हो जाती, और तेरे गुनाह यूँ इस चूज़े की तरह होने की बजाय वैसे माफ़ हो जाते और तुम ठीक ठाक भी रहते। ये हमारी गलतियाँ हैं जी, हम जब दुआ मांगने का वक्त होता है बद्दुआ दे देते हैं। और जब तो एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जनाब। साहब मैंने एक बात पूछनी थी, मैंने कहना था कि ये जो वजीफा वगैरह है जी, अगर हम लोग 5 वक्त नमाज ही अब वक्त जो अपना जो टाइम पे पढ़े हैं और खुदा ताला से दुआ मांगे, तो मेरे ख्याल से नमाज से बड़ा तो वजीफा ही कोई नहीं है। टाइम पे पढ़े हैं जी, और कोई हुक्म? नहीं, मैं यही कहना चाह रहा था कि नमाज के लिए जोर दे बजाय वजीफों के लिए आप बता रहे लोगों को। बहुत शुक्रिया जनाब। वजीफ़ों के लिए आप फरमाते ये नमाज भी वजीफ़ा है, और नमाज के बाद जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ने के लिए बताया है वो भी वजीफ़ा है। और जो कुछ सोने के लिए, देखिए ना जी, एक है काम इबादत, और ये इंसान की जो सारी बॉडी है, इंसान का ये सारा जिस्म है, मैं ये कहा करता हूँ कि ये अल्लाह के लिए हमने इसको मॉर्गेज पे लिया हुआ है। अल्लाह ने इबादत फ़र्ज़ की है इस वजह से कि उसने जो कुछ हमें दिया है उसका शुक्र अदा करने के लिए हम नमाज़ पढ़ें। जिस्म सारे का सारा अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ़ रहे, और रह गए बाकी काम वज़ाइफ, चूँकि हम ख़ुद कुछ नहीं करते जी, अल्लाह के नबी ने बताए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम वही बता रहे हैं और वही कर रहे हैं। और यकीनन अगर नमाज इतनी जामे हो तो वाकई वजीफ़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हम जैसे गुनाहगारों और कमज़ोरों के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बता दिया है कि अगर नमाज कमा हक़्क़ुहू, उसके जितने फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात हैं, हुजूरी है, अगर उसमें कोई कमी रह जाए फिर बहुत से काम रह जाते हैं, उनके लिए मेरे गुनाहगार उम्मती भी इन वज़ाइफ से फ़ायदा उठा सकें। आमिना के दुर्र यतीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती गुनाहगार भी हैं न जी, और आप जैसे नेकोकार भी हैं। नमाज़ें यकीनन सब कुछ करती हैं, लेकिन अल्लाह के महबूब ने हमें और भी बहुत कुछ बताया है और वो भी करने के लिए। एक और टेलीफोन कॉल सुनते हैं जी, फिर उसके बाद आगे बातें करेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब अली। कारी साहब मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा मसला है मेरा एक। जी हुक्म। जी कारी साहब, मुझे समझ नहीं आ रही, मैंने पहले ये पेपर जमा करवाए थे इधर स्पेन के अंदर, वो रिजेक्ट हो गए। अभी उसके बारे में कनेक्ट नहीं मुझे मिल रहा, तो थोड़ी परेशानी है, इसके बारे में मुझे कुछ रहनुमाई फरमा दें, कुछ मेरे लिए दुआ भी करें।
بہت شکریہ جی، انشاءاللہ میں ضرور عرض کرتا ہوں جی، جو کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مقدر میں کیا ہے میں ضرور عرض کروں گا انشاءاللہ۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، ٹیلی فون کال غالباً ڈراپ ہوئی ہے۔ ایک اور فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی حکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میرے نا بچے کی اولاد نہیں ہے تو اس سے پوچھنا تھا۔ کس کی اولاد نہیں ہے بہن؟ میرے بیٹے کے بچے نہیں ہیں تو 3 سال ہو گئے شادی کو، تو اس کے دعا پوچھنی۔ بہت شکریہ بہن، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد صالحہ اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم جی، ایک اور ٹیلی فون کال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیلو، جی السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا آپ کا میں پروگرام دیکھ رہی ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو آپ سے میں نے ایک سوال کرنا تھا کہ میری بیٹی ہے، اس کی شادی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دوسری شادی کی تھی، پہلے کی تھی تو وہ نہیں ویزا لگا کے وہ اس نے چھوڑ دیا تھا، تو اب اس کی دوسری شادی کی ہے، اس کا ایک بیٹا ہے، تو اب دوسری جگہ پہ شادی کی ہے، تو لیکن وہ بنا کچھ اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا ہوا، کسی کو نہیں بتایا ہوا، تو وہ نا بہن بھائی کسی کو بھی نہیں پتا، رشتہ داروں کو بھی نہیں پتا، لیکن اس نے شادی کر لی ہے میری بیٹی سے۔ تو اب وہ ایسے میں کرنا چاہتی ہوں کہ آپس میں وہ ٹھیک رہے گا کہ نہیں؟ وہ اس کا بیٹا بھی ہے، ایک چھوٹا سال کا ہے، تو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کے ساتھ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لے، اس کے ساتھ ٹھیک رہے، رہتا ہے ٹھیک ہے، کبھی کبھی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کو، تو بس اسی حالت میں میں ڈرتی ہوں، میری بیٹی بھی بہت ڈرتی ہے کہ پتہ نہیں بیٹے کو قبول کرے گا کہ نہیں، کیا کرے گا کیا نہیں، بس یہی ڈر ہوتا ہے۔ بہن بہت شکریہ، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیٹی کے مقدر اچھے رکھے اور اس کے بیٹے کے بھی مقدر اچھے رہیں جی، آمین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک آپ؟ الحمدللہ کا شکر ہے، یہ آپ کی دعائیں ہیں۔ پچھلے دن میرے وائف نے مجھے بتایا تھا، تو آپ نے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتایا تھا، وہ کیسے ادا کرنا ہے؟ جی مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کیوں بتایا تھا، کس کام کے لیے؟ کچھ مشکلات سی بچوں کی، یہاں کی بچی کی کا کوئی سلسلہ کرنا ہے، بچی پاکستان میں ہے، اس کا دوبارہ سلسلہ کرنا، اس کی ڈائیورس ہو چکی ہے، 2-3 بچے، ایک بچہ باپ کے پاس ہے، ڈائیورس بھی ہو چکی ہے، تو اس کے لیے پوچھنا کہ کوئی ایک رشتہ بھی آیا ہوا ہے، اگر اس کے بارے میں کیا حکم آپ کا، کیا اللہ تعالیٰ کوئی بہتری شمار؟ جی بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں جی انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ اس کے مقدر اچھے کرے اور ان کو کوئی اچھا سا رشتہ نصیب ہو جی، بہت شکریہ۔ جی ایک اور ٹیلی فون کال لیتے ہیں جو اس کے بعد ان سوالوں کے جواب پھر تھوڑے دیر کے بعد انشاءاللہ دوبارہ عرض کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں جناب ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی حکم جی۔ میرا سوال چھوٹا سا سوال ہے، صرف میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ہم کلمہ شریف پڑھتے ہیں، جیسے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ جو مطلب ہے کہ جب اگر درود شریف پڑھ لیں، جیسے کلمہ پڑھ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا کیا جائز ہے یا نہیں؟ جی بہت شکریہ، جائز ہے جی، لیکن آپ اگر کوئی اور بات پوچھنا چاہیں تو وہ پوچھ رہے ہیں جی۔ بس یہی پوچھنا تھا، اس لیے
यही पूछना है कि ये कभी कभी मतलब है जब हम साले सवाब के लिए हम कलमा पढ़ते हैं, जो सिर्फ कहते हैं कि ये साले सवाब के लिए कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये पढ़ के अगर इसके साथ मतलब है अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ा जाए तो क्या इसके लिए कोई ममानियत तो नहीं है? सुभान अल्लाह जी, कोई ममानियत नहीं है। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मैं वक्त आने पर इसकी तफसील अर्ज़ करूँगा जी। फिर अगर कोई बात रह गई तो आप दोबारा मुझसे पूछ लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ख़वातीन हज़रात, पहले मैं आपके पेश करदा सवालात को पेश करता हूँ और उसका जवाब उसके बाद इंशाल्लाह फिर आगे चलेंगे। बच्चों की लड़ाई झगड़ा ख़त्म करने के लिए मैंने अर्ज़ कर दिया या वदूदों का वजीफ़ा बहन के लिए, और रब जालनी मुक़ीमस्सलात व मिन ज़ुर्रियती का मैंने नफ़लों में अर्ज़ कर दिया है। एक बहन ने पूछा है बेटे की जॉब के लिए। तो मोहतरमा, अगर आपको अक्सर मैं वज़ाइफ़ ये जो अर्ज़ किया करता हूँ, बहुत से मामलात ऐसे हैं कि जो जल्दी निमटाने हों और जल्दी निमटाने के लिए अगर आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़े तो मेरी तरफ़ से अपने तमाम बहनों और भाइयों के लिए जायज़ कामों के लिए वजीफ़ा पढ़ने की इजाज़त है। यकीनन आप वजीफ़ा पढ़ेंगी तो दुआओं से नवाजेंगी, बशर्ते कि आप सही पढ़ें। मैंने अर्ज़ किया कि फ़जर की नमाज के बाद सूरज निकलने तक आप ज़िक्र अज़कार करते रहें, कुरान शरीफ पढ़ते रहें, मर्द हो या औरत हो, इसके लिए भी कोई पाबंदी नहीं है। सूरज निकलने के बाद भी आप अगर उसी मुसल्ले पर बैठे रहें, सुबहान अल्लाह ज़िक्र अज़कार करते रहें, तस्बीहात पढ़ते रहें, ये उसकी कंडीशन नहीं है। लेकिन जिस तरह कोई रेल या ट्रेन को कोई इंजन आगे से खींच रहा होता है, पीछे अगर इंजन लगा हो उसको धकेल रहा होता है, तो फिर उस वजीफ़े के पीछे जो साथ मुतल्लिक़ा होते हैं ना वज़ाइफ़, वो उसमें बड़ी बरकत और पावर का सबब बनते हैं जी। लेकिन ये कंडीशन नहीं है। अगर मुमकिन हो तो आप इस तरह जारी रखें। सूरज निकलने के 20 मिनट बाद 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ें और 313 मरतबा आयत करीमा पढ़ें। आज मैंने किसी दोस्त से सुना तो आयत करीमा ही गलत पढ़ रहे थे, उसके लिए मैंने अर्ज़ किया कि आप ख्याल फरमाएं कि आयत करीमा सही पढ़ी जाए। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो ला इलाहा का जो लाम है उसको छोटा पढ़ते हैं। अब जब उसको ला की बजाय ला इलाहा पढ़ेंगे तो ये माना बिल्कुल टोटली गलत हो जाएगा। तो फिर अगर आप खुदा से मांगी को गलत कह रहे हैं तो वो देगा क्या जी। इसलिए आप इसको पहले दुरुस्त कर लिया करें जी। ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह तकवीर टीवी ने आपकी सहूलत के लिए यूट्यूब पर और फेसबुक पर ये हमारे जो प्रोग्राम हैं इनको लगा दिया है, तो आप उनको बार बार सुनें। और ये जो वज़ाइफ़ हम बताते हैं, कोशिश करेंगे कि आइंदा ये वज़ाइफ़ आपको लिख कर भी दिखाए जाएं। पहले हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था वज़ाइफ़ को लिख कर स्क्रीन पर दिखाने का, लेकिन उसके बाद जब हमने महसूस किया तो छोटे छोटे वज़ाइफ़ हम बताते, बड़ी दुआएँ बताते ही नहीं हैं। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इन वज़ाइफ़ को हम इस तरह टीवी स्क्रीन पर दिखाएँ भी ताकि आपको आसानी हो। लेकिन जो चीज़ें कुरान मजीद में मौजूद हैं, मेरे ख़्याल में उसके लिए तो इतने तरद्दुद की और इतनी तकलीफ़ के लिए आप हमें नहीं कहेंगे। लेकिन आप यूट्यूब पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। लेकिन ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। अब मैंने एक दोस्त से सुना तो वो कुन्तुम पढ़ रहे थे जी। अब इसका तो कोई हल नहीं है। या तो ये है कि आप हमें ही सुना लें, टेलीफोन नंबर आप कंट्रोल रूम से ले लेते हैं तो हम इस खिदमत के लिए हाजिर हैं। और फ़ी सबीलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अर्ज़ किया है कि क्या है बताना, किसी को जतलाना, तो वो हम अल्हम्दुलिल्लाह फ़ी सबीलिल्लाह करते हैं दीन की खिदमत समझकर कि हम आपको दीन का पैगाम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की तालीम दे रहे हैं। अच्छा जी, 313 बार आयत करीमा, पहले 11 बार दरूद पाक, उसके बाद फिर भी 11 बार दरूद पाक। लेकिन इस वजीफ़े के दौरान किसी से बातचीत नहीं करनी, बोलना नहीं है। फिर उसके बाद दुआ मांगें जी, जिसके लिए दुआ मांगनी है उसका नाम लेकर दुआ मांगें।
اور یہ صرف کسی ایک کام کے لیے، مثلا بیٹے کو اچھی جاب مل جائے، اچھا رشتہ مل جائے، مکان مل جائے، مورگیج معاف ہو جائے، یہ سارے سوال جو ہے نا ایک ہی دعا میں نہیں کرنے جی، صرف یہ وظیفہ کسی ایک کام کے لیے ہوتا ہے، جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پورا فرما دیں پھر آگے شروع کر دیں۔ تو یہ بہن اپنے بیٹے کی جاب کے لیے یہ آپ اگر استعمال کریں تو میرے اللہ کو منظور ہوا تو ایک ہفتے میں بہرحال اس کی کوئی نہ کوئی ضرور اچھی خبر ملنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس پاک کلام کی برکتیں عطا فرمائے۔ ایک اور بھائی فرما رہے تھے کہ بیٹے کو پیٹ کا السر ہے اور دوسرا ڈپریشن کا ذکر کیا تھا جی۔ پیٹ کے السر کے لیے تو محترم اگر ہر شے جب وہ کھانا چاہے تو کھانے سے پہلے 3 بار اگر آسانی سے پڑھ سکے تو سورۃ القریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اگر اس کو پڑھیں اور اگر دوائی بھی لینی ہے نا اس پر بھی 3 بار دم کر کے اگر آپ قربانی دے سکتے ہیں۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو یاد نہیں ہے اور بیمار بندہ عموماً اپنا علاج خود کر بھی نہیں سکتا، اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی جنات اور جادو ہو تو پھر تو بڑی مشکل سے ممکن ہوتا ہے کہ وہ بندہ خود اپنے لیے کوئی وظیفہ پڑھ سکے۔ اس کے لیے والدین کو ہی، بھائیوں کو ہی، بیوی کو ہی، خاوند کو ہی قربانی دینا پڑتی ہے، تو اس کے بعد پھر یقیناً اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ دوائی بھی اگر لینی ہے تو 3 بار سورۃ القریش پڑھ کر اس کو دم کر لیں۔ پانی پینا ہے، یعنی ہر بار کہیں بھی کھانے پینے میں ناغہ ہو، میرے اللہ کو منظور ہوا تو یہ پیٹ کا السر آپ کے بیٹے کا دور ہو جائے گا۔ رہ گیا ڈپریشن، اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اگر یہ پڑھ کر 7 بار ان کو دم کریں اور یہ ہر نماز کے بعد اگر ممکن ہو سکے، اگر وہ خود ہی اپنے اوپر دم کر لیں، اس کو پڑھ کر ہاتھوں پر دم کریں اور ہاتھ پھیر لیں جسم پر، اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً ان کو اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جاری رکھیں جی انشاءاللہ العزیز۔ اگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے جی کہ اس کے اندر کوئی اور پرابلم، ایک ہے بیماری، دوسرا ہے اس کا سبب کوئی اور ہو، جادو ٹونا یا اس طرح کی چیزیں، اگر عام ہو نا یہ مثلا پیٹ کا السر ہے اس کے بیہائنڈ کوئی اور خاص ریزن نہیں ہے، یا ڈپریشن ہے اس کا پیچھے کوئی اور بیہائنڈ ریزن نہیں ہے، پھر یقیناً ان کلاموں سے اور وظائف سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائیں گے۔ اور اگر نہیں خدا نخواستہ پھر یقیناً کوئی اور پرابلم ہوگا۔ بیٹی کی اولاد نہیں ہے تو اگر وہ بیٹی مہربانی فرمائیں، وہ خود اور اس کا خاوند، یہ عشاء کی نماز کے بعد اگر 200 بار کلمہ طیبہ اس طرح پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر 200 بار پڑھے اس کے بعد دعا کریں جی۔ لیکن میاں بھی کرے، بیوی بھی کرے، جب خواتین نے نماز نہیں پڑھنا ہوتی پھر بھی وہ عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھے، چونکہ اس کی ممانعت نہیں ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اولاد سے نوازیں گے اور وہ ہمیں بھی دعاؤں سے نوازیں گے انشاءاللہ العزیز۔ یہاں سے وہ مسئلہ جو آخر میں پوچھا گیا تھا نا، کلمہ شریف کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے لیے اگر تو وقت ہے، مثلا آپ نے کوئی تعداد مقرر کی ہے، وقت تھوڑا ہے اس تعداد کو پڑھنے کے لیے، اگر آپ درود پاک کلمہ شریف کے ساتھ ملائیں گے تو پھر وہ تعداد آپ پوری نہیں کر سکیں گے، ٹائم گزر جائے گا جتنی دیر میں آپ نے اس تعداد کو پورا کرنا ہے، تو پھر ایک مجلس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، پھر مسلسل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی اس طرح پڑھتے رہیں، یعنی صرف کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو جب اس میں کہیں بریک کرنی ہو، سانس لینا ہو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ اگر ساتھ ساتھ ملا کے پڑھیں تو پھر سبحان اللہ، لیکن میں نے عرض کیا کہ اگر مجبوری ہو تو اس میں صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جتنی بار بھی پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں تو وہ کافی ہوگا۔ زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنی زیادہ پڑھیں گے برکات اتنی زیادہ نصیب ہوں گی، لیکن ایک مجلس میں اگر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پڑھ لیں تو خدا کی بارگاہ میں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ بخیل ہے وہ، اور دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ناکام و نامراد ہے وہ بندہ جو میرا نام سنے یا اس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. تو یہ اس صورت میں ہے کہ ایک مجلس میں آپ اگر ایک بار بھی نہ پڑھیں، ویسے منہ بند کر کے بیٹھے رہیں، تو پھر یقیناً وہ سزا ہوتی ہے، ورنہ ایک بار ایک مجلس میں درود پاک پڑھنا کافی ہے. لیکن زیادہ جتنی بار پڑھیں نا اس کی پابندی، منع بھی کوئی نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ منع ہے نا، منع کا لفظ بالکل نہیں ہے. درود پاک پڑھنے کے لیے کچھ لوگوں نے تو ایک نیا مسئلہ کیا، یہ اذان سے پہلے منع ہے، یہ نہیں پڑھنا چاہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اور یہ اذان کے بعد نہیں پڑھنا چاہیے، یہ منع ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. درود پاک سے منع کرنا یہ کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے. اور میں آپ کو صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ضرورت ہو تو اس میں آپ صرف کلمہ شریف پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود پاک جہاں جانور ذبح کیا جا رہا ہو، کوئی بندہ جانور ذبح کر رہا ہو نا، تو اس وقت درود پاک پڑھنے کی ممانعت ہے کہ درود رحمت ہے، سرکار کا نام رحمت ہے، اور اگر آپ چھری پھیر رہے ہیں وہاں صرف بسم اللہ اللہ اکبر و تکبیر پڑھنی چاہیے، اس موقع پہ درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، مثلا آپ نے سگریٹ پی ہوئی ہے یا آپ نے پیاز کھایا ہوا ہے، تو چونکہ یہ درود لے کے جانا ہے سرکار کی بارگاہ میں فرشتوں نے. اگر آپ کو اللہ نے مقدر میں رکھا ہے اور آپ ڈائریکٹ ہیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے، تو پھر یہ درود ڈائریکٹ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں جائے گا. تو اس میں اگر یہ بدبو ملی ہو تو یہ بے ادبی بھی ہے اور گناہ کا بھی سبب بن جائے گا. اس لیے اس صورت میں بھی اچھا کسی ایسی جگہ پہ آپ موجود ہیں جو جگہ گندی ہے، بدبو آ رہی ہے، تو وہاں بھی احترام درود پاک پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر چھینک آئے تو چھینک کے وقت الحمدللہ کہنا چاہیے، لیکن درود پاک اس وقت نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا جی، جب امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں جمعے کا یا عید کا، تو اس خطبے کے دوران جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیں تو اس وقت زبان سے درود پاک نہیں پڑھنا چاہیے. بس دل ہی دل میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھ لیا کریں. تو باقی جو ہے کوئی ایسا موقع، یعنی جہاں بھی گندگی ہے، بے حیائی والی کوئی چیز ہے، وہاں درود پاک نہ پڑھیں، کیونکہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درود کی بے ادبی ہے. اور ویسے بہانہ بنا کر کوئی کہہ دینا کہ یہاں اس موقع پر جائز نہیں ہے، اس موقع پر یہ غلط ہے. درود پاک سرکار نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھو. اور اگر کثرت سے درود پاک پڑھنا کا حکم ہو اور پھر پابندیاں لگا دی جائیں، اذان سے پہلے بھی نہیں پڑھنا چاہیے جی، اذان کے بعد بھی نہیں پڑھنا چاہیے، تو بہرحال یہ غلط بات ہے. تو ابھی میں چونکہ سوالات کافی رہ گئے، یہ بات بڑی ضروری تھی جو میں نے عرض کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. اسٹوڈنٹ بھائی نے ویزے کے لیے اپلائی کیے، 8 ماہ ہو گئے ہیں. اگر وہ بھی آیت کریمہ کا وہ وظیفہ جو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھنے کا میں نے عرض کیا ہے، اب تو چونکہ یہ بڑی نئی آسانی پیدا کر دی ہے تقوی ٹی وی کی انتظامیہ نے کہ فیس بک پر بھی آپ کو ملے گا. اگر اس پروگرام کو آپ نہ سن سکیں ہو یا آپ کو وظیفہ یاد نہ ہو تو وہاں تھوڑا سا ہمارے وہ بھائی اور بہنیں جو آسٹریلیا میں ہمارے یہ پروگرام امریکہ میں دیکھتے ہیں اور ٹیلی فون کر کے بتاتے ہیں کہ ہم انٹرنیٹ پر دیکھتے ہیں، تو یقیناً اگر پروگرام انٹرنیٹ پر دیکھا جا سکتا ہے تو فیس بک بھی دیکھی جا سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہڈرسفیلڈ سے بہر روحانیت کی باتیں کر رہی تھی. یقیناً مقدس بزرگوں کے ساتھ ان کی نسبت ہے اور وہ جو کچھ ان کو زیارتیں ہوتی ہیں یہ بھی مقدر کی بات ہے. اب انہوں نے یہ بتایا کہ الحمدللہ ان کی اولاد بھی پہلے کچھ تھوڑی تھوڑی دائیں بائیں تھی، اب الحمدللہ وہ نیک ہو رہی ہے. الحمدللہ میں نے پہلے یہ عرض کیا ہے کہ والدین اگر ماں باپ اولاد کی دعاؤں کے لیے کمر بستہ ہو جائیں، تیار ہو جائیں، یقیناً اللہ کریم اپنی رحمت سے نوازے گا. اور جو وظیفہ ہی یعنی نماز جب ہے بندہ صحیح پڑھے تو وظیفہ کافی ہے. تو یقیناً اگر نماز کامل ہے، دیکھیے نا نماز کے لیے رب العالمین جل جلالہ قرآن مجید فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون.
इसमें खुशू चाहिए, तवज्जो सरासर नमाज की तरफ हो, यूँ नहीं कि नमाज ज़ुबान से पढ़ रहा है, हरकत जो है वो तो नमाज की हो रही है लेकिन ख़याल बिज़नेस में लगा है, कोई और प्रोग्राम तरतीब दिए जा रहे हैं। तो इसमें जिसकी इतनी नमाज कामिल है उसको यकीनन और कोई वजीफ़ा पढ़ने के लिए अगर ज़रूरत न हो तो न सही, लेकिन नमाज इतनी कामिल अल्लाह तबारक व तआला पढ़ने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमाए। मैंने अर्ज़ किया कि वज़ाइफ़ इसलिए हैं कि अल्लाह के जिस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज का तरीक़ा बताया सिखाया है, वजीफ़े भी उसी अल्लाह के महबूब ने बताए हैं। हम तो उनके ग़ुलाम हैं। अगर अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो वो कहें वो करेंगे और जिससे वो मना करें वो नहीं करेंगे। अल्लाह का कुरान भी ये फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्लाह। अल्लाह के जो रसूल तुम्हें अता फ़रमाते हैं वो ले लो और जिससे मना करते हैं उससे रुक जाओ, अल्लाह से डरा करो। ये हम इसलिए करते हैं कि उन्होंने ही हमें दिया है। स्पेन से जिस भाई ने पेपर के रिजेक्ट होने की बात की है, अगर वो भी अल्लाह करीम जल्ल जलालहू के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान के मुताबिक, मैंने अर्ज़ किया था पिछले एक प्रोग्राम में कि ये जो आयत करीमा है ये सरकार ने फरमाया वजीफ़ा यूनुस अलैहिस्सलाम का है, लेकिन अल्लाह ने बताया है महबूब जो तेरे ग़ुलाम मोमिन हैं अगर वो इस पर अमल करें तो हम उन्हें भी निजात अता फरमाएँगे कि हर मोमिन को वकज़ालिका नुनजिल मुमिनीन, हम मोमिनों को इसी तरह निजात देते हैं। लिहाजा ये वजीफ़ा सब अहले ईमान के लिए कारगर साबित होगा। बेटे की औलाद नहीं है तो मैंने पहले एक वजीफ़ा अर्ज़ किया है, अगर वो कलमा तय्यबा वाला वजीफ़ा याद रख लें तो सुबहान अल्लाह, वरना हर नमाज के बाद ये